السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ انفارمیٹو سینٹر میں آپ کا ہوسٹ محمد آصف بشیر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے۔ ہم نے اپنے چینل انفارمیٹو سینٹر کے اوپر ایک منی سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے چنگیز خان کے نام سے۔ اس سے پہلے میں ایک ایپیسوڈ چنگیز خان کی اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اگر کسی شخص کی وہاں سے مس ہو گئی ہو تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ آپ کو اس سے آپ سنیں اور آپ کو یہ پتہ لگ سکے کہ چنگیز خان نے کس طرح ایک منگول جنگلی قوم کو منظم کیا۔ ہم نے جو اپنی پچھلی ویڈیو میں جہاں پہ اس منی سیریز کو اینڈ کیا تھا، آج ہم منی سیریز کو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی جو ایپیسوڈ ہے، اس ایپیسوڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ تموجن کون تھا اور یازونکی کون تھا۔ چلیے ہم اپنی منی سیریز کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوسری طرف تموجن کے ذہن میں ایک ممکنہ جنگ کا نقشہ ابھر رہا تھا۔ وہ سوتے جاگتے گھوڑے پر سوار اپنی تیر کمان سے دائیں بائیں اوپر نیچے نشانہ لیتے نظر آتا۔ اس کی طرف سے طاقت کا یہ مظاہرہ ایک بیکار شونہ تھا، بلکہ اس کے لکچروں اور حمایتیوں کے خون کو گرمانے کا ایک اندازہ تھا تاکہ وہ اس قیادت کی گرمی کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہے۔ توانائی اور طاقت کا منگولوں اور ہمسایہ تاتاریوں کی مقامی زبان میں بہت سے قبائل کا ایک سردار کے متحد اکٹھا ہونا اردہ کہلاتا تھا۔ اسی لفظ سے انگریزی کا لفظ کی ڈکشنری سے اردو ابھرا۔ یہ وہی اردہ تھا جس پر یازونکی کی بلا شرکت حکومت تھی اور اس کی سرداری اس کی موت کے بعد نابالغ لیکن جڑی بیٹے کو منتقل ہو گئی۔ اردہ بہت علیحدہ علیحدہ قبیلوں پر مشتمل تھا جس میں ہر ایک اپنا ایک سردار تھا۔ یہ تمام سردار یازونکی کی قیادت پر راضی تھے۔ وہ قیادت کا اہل تھا اور تمام سردار ان کو اپنے دشمنوں کے خلاف اس کی قیادت اور سیادت کی اہلیت کا یقین تھا۔ لیکن جب اس کا انتقال ہوا اور وہ اپنے پیچھے 13 برس کا ایک ناتجربہ کار نوجوان چھوڑ گیا تو کچھ سردار ان کو اس کے لڑکے کی قیادت کے اہلیت پر شک تھا، چنانچہ وہ بغاوت پر مائل ہو گئے۔ باغی سرداروں میں دو خاص طور پر یہ تصور کرتے تھے کہ قیادت پر ان کا حق ہے اور وہ خان کے اس مرتبے کے لیے ایک نو آموز لڑکے کی نسبت زیادہ موزوں ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر لیا اور دوسرے قبائل کو بھی اس پر آمادہ کر لیا اور ان کے ساتھ دیں گے تاکہ وہ 13 برس کے اس ناتجربہ کار تموجن سے ان کو غلو کلاہی کر سکیں۔ ان کے زیر کمان 30,000 آدمیوں پر مشتمل لشکر جراحات تھا۔ باغیوں کے ان دو سرکردہ رہنماؤں کے نام چوٹ اور چموکات تھے۔ اس واقعے کو تاریخ کے دوسرے زاویے سے اگر دیکھا جائے تو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ تموجن کے اہل قبیلہ اور اتحادی قبائل یازونکی کی آنکھیں بند ہوتے ہی کیوں دل ہار بیٹھے۔ اس کی وجہ اپنی قیمتی جانیں اور چراگاہیں تھیں۔ اس سے قبل وہ یازونکی کی ہیبت تلے محفوظ تھے۔ وہ انسانوں کی ایک ایسی بستی میں رہتے جہاں قانون جنگل کا چلتا تھا، لیکن انہیں شک تھا کہ یازونکی کے بعد اس کی بیوی
इनकी कतई तौर पर हिफाजत ना कर सकेगी। चनाचे तमोजन जब बाप के जहर दिए जाने की इतला पाकर पहुंचा तो तमाम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध कर रवाना होने को थे। तमोजन के कानों ने आवाज़ सुनी कि इसकी माँ दहाई दे रही थी, वापस चलो वापस चलो। याजोनकी का बड़ा बेटा तमोजन बड़ा दिलावर है, वो आ रहा है, वो तुम्हारी मुकम्मल हिफाजत करेगा जैसे याजोनकी करता था। लोगों का जवाब था कि याजोनकी के दीदा और नादीदा दुश्मनों की ताकत इस 13 साला लड़के से बहुत ज़्यादा है। वो हमें गाजर मूली की तरह काट कर हमारी औरतों और माल मवेशियों का हाँक कर ले जाएंगे। और बात कुछ ऐसी गलत भी ना थी, क्योंकि खाना बदोशों के इस माहौल में वो एक कश्ती पर सवार थे जिसका अब मलाह कोई ना था। अगर इस चंगेज़ खान के मिनी सीरीज़ में हम याजोनकी के इलाके के बारे में जिक्र ना करें तो ये जो मिनी सीरीज़ है ये अधूरी रह जाएगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि याजोनकी का इलाका किस तरह का था। याजोनकी के ज़ेर तसर्रुफ़ इलाका सब्ज़े के लिहाज से बेहतरीन था। वो 2 नदियों के पानी से सराब करता था, चारा फरवा था, पीने के पानी की किल्लत ना थी। ये सब खूबियाँ इसके दौरे लिहाज में ऐसी थी जिनकी हिफाजत के लिए जंगजुओं की तलवारों की ज़रूरत थी। बहरहाल याजोनकी की बीवी ओलोन के शोर शराबे के बावजूद लोगों की एक अक्सरियत इन्हें छोड़कर चली गई। जो लोग पीछे रह गए वो तादाद में कलील और जंगजुओं के अतबार से किसी ख़ास दर्जे पर फाइज ना थे। जो तादाद में कलील जो पीछे रह गए वो तादाद में कलील और जंगजुओं के अतबार से किसी ख़ास दर्जे पर फाइज ना थे। जब तमोजन ने अपने कबीले का संभाला तो वो मुस्तकबिल के सोए हुए गैर यकीनियत के सिवा कुछ ना था। एक अक्सरियत जो मुग़लों को छोड़कर गई थी, इनमें कई बड़े नाम थे जिनके साथ सैकड़ों अफराद की तलवारें थीं। अगर यहाँ पर याजोनकी के एक बड़े दुश्मन तरगाताई का जिक्र ना किया जाए तो वाक़यात का तसलसल एक टूटी जंजीर की मानद होगा। आज की जो एपिसोड है, इस एपिसोड को हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में मैं आगे बताऊंगा कि तरगाताई कौन था और इसकी याजोनकी के साथ दुश्मनी की वजह क्या थी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।